آپ کی تعظیم کی جاتی ہے، آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار ارکان حج ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اس کو گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے، مقام ابراہیم وہ قرار پایا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو آپ ہی سے سٹارٹ ہوئے۔ لوگ انوینشنز پر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی ہے، فلاں چیز فلاں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کئی کاموں کی ابتدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہی سفید ہوئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم بھی آپ نے شروع کی۔ اور سبحان اللہ، یہ جو گلے ملتے ہیں نا، معانقہ کرنا کہلاتا ہے، یہ معانقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سب سے پہلے شروع کیا۔ اور کھانا جو سرید کہلاتا ہے، جو شوربے کے اندر روٹی وغیرہ ڈال کے ملا کے جو کھایا جاتا ہے، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا۔ مہمان نوازی کا آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر لائف کو تھورلی دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو آپ کی زندگی میں بڑے پیچ و خم آئے۔ آپ کے واقعات کتنے سارے قرآن میں موجود ہیں۔ ابھی 17-18 سال کی عمر ہے آپ کی، جوانی کا دور ہے، اور وہ وقت آ گیا کہ جب نمرود نے ایک ایسی آگ لگائی، اس کا ریزن بیہائنڈ کچھ اور تھا کہ جب آپ نے ان کے باطلان جو جھوٹے خدا تھے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو اب آپ کو جلانے کے پلان کر لیا گیا، مگر اس آگ میں جب آپ کو ڈالا گیا تو آپ کے توکل کا عالم، آپ کی اللہ پر بھروسے کا عالم کیا تھا، اور سبحان اللہ پھر رب کے حکم سے وہ آگ گلزار بنا دی گئی۔ آپ ہی کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، میرے ناظرین ایک بات یاد کیجیے گا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو کس طرح ملے تھے۔ آپ ذرا غور کیجیے، 99 ایئرز کی ایج میں، ہاں 99 سال کی عمر میں آپ کو اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، اور آپ زبردست اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے بڑی التجا کے ساتھ، اور آپ کیا کہا کرتے؟ اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع عربی کا لفظ ہے، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ آپ دعا کرتے، اسمع کے معنی ہے سن لے، ایل کے معنی ہے اے پروردگار، یعنی آپ دعا کرتے اے پروردگار میری سن لے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ 99 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا کیا گیا، آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ اب اسماعیل نام رکھنے کی یہ وجہ بنی۔ میں تھوڑا سا یہاں رکتا ہوں اور ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی آپ نام لیتے ہیں، ایک اور وصف، ایک اور لقب آپ ساتھ کہتے ہیں، خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا دوست بھی ہے۔ 99 سال کی عمر تک دعا ہو رہی ہے، اور اللہ کریم نے 99 سال کی عمر کے بعد ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے کہ اے اللہ اتنے سال ہو گئے تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تو تیرا نبی بھی ہوں، تیرا خلیل بھی ہوں۔ صبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ آج ہمارا کوئی کام اٹک جائے، کوئی کام پھنس جائے، اور ہم دعا کریں اور وہ کام نہ ہو، ہم کسی بزرگ سے دعا کرائیں وہ کام نہ ہو، یا جناب حرمین جا کر بھی دعا کر لیں، بندے کہتے ہیں یار اتنی جگہوں پر دعا کروائی، اتنے لوگوں سے دعا کروائی، میرا کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت ابراہیمی میں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اپنے رب پر کیسے کرنا ہے۔ اگر میرا رب نہیں دے رہا تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ہماری والدین، ہمارے بزرگ، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ بیٹھتے ہیں کہ اگر میرے والدین نے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہترین کرنا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، میرے والدین کے دل میں پیار ڈالنے والا، میرے والدین کے دل میں میرے لیے شفقت ڈالنے والا رب اگر کوئی فیصلہ فرما رہا ہے تو یقیناً میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارا کام اللہ کے اس فیصلے پر اطمینان بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے، ہاں اسے پکارے جائیں، التجا کرتے جائیں۔ بعض اوقات تو کسی کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت اسماعیل 99 سال کی عمر میں عطا ہوئے۔ اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے یہاں 10-15 سال کے بعد اولاد ہو، وہ کتنا بچے کا کیئر کرتے ہیں، کتنا پیار سے رکھتے ہیں۔ وہ محاورتاً کہتے ہیں اس کا پیر زمین پر ہی لگنے دیتے کہ بڑی دعاؤں سے، بڑی منتوں سے ملا ہے، اور یہ بچہ تو ابھی چند دنوں کا ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو مکہ پاک میں جہاں کعبے کی تعمیر ابھی بعد میں ہونی ہے وہاں انہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، نہ پانی ہے نہ آبادی ہے، آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں، یہ کیسی قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا پر کیسا راضی رہنا ہے کہ وہ بچہ جسے دعاؤں سے پایا ہے اس لکو تک صحرا میں آپ چھوڑ کر آ گئے، اور سبحان اللہ اب آپ کے قدموں سے وہ زمزم جاری ہونا، وہ بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان اس پیاسے بچے کے لیے پانی کو ڈھونڈنا، اللہ کو یہ ادائیں کیسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دی گئی۔ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب خاندان ہے، یہ کیسی داستان ہے کہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی، یا ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال یا کچھ اس سے زیادہ تھی۔ 8 ذوالحجہ کی رات ہے، 8ویں شب ہے، اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔
آپ صبح شام غور کرتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے. اب سوچ بچار میں یہ دن گزرانا تو یوم الترویہ اس دن کا نام پڑ گیا, یعنی سوچ بچار کا دن.